بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 424 ہے اور آج کا عنوان ہے سرکہ بہترین سالن ہے۔ روایت سماعت کیجئے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام الخل۔ قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الادام او الادم الخل، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ ایک عمدہ سالن ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن نے اپنی حدیث میں نعم الادام کہا یا نعم الادم کہا۔ بزرگان محترم، یہ حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ طرز زندگی، قناعت اور نعمت کی قدردانی کا نہایت حسین نمونہ پیش کرتی ہے۔ سرکہ دیکھا ہوگا آپ حضرات، سرکہ پانی جیسی ایک چیز، کھٹی کھٹی جو بھی ہو۔ سرکے کو ہم سالن کا لفظ دیں یہ ہماری ہمت نہیں ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرکے کو بہترین سالن قرار دے رہے ہیں۔ کیا سادگی ہے! قربان ہوں پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، سلام ہو میرے آقا پر، کہ پیغمبر کی سادگی کو دیکھیے کہ سرکے جیسی معمولی اور آسانی سے دستیاب چیز کو پیغمبر بہترین سالن قرار دے رہے ہیں۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نعمت کی اصل قدر اس کی قیمت یا ندرت میں نہیں ہے، بلکہ اس پر شکر اور اسے قبول کرنے کے جذبے میں ہے۔ بہت سی اچھی اچھی چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور پیغمبر ہیں کہ سرکے کو بہترین سالن قرار دے رہے ہیں۔ اس فرمان نبوی سے معلوم ہوا کہ اسلام انسان کو کھانے پینے میں تکلف، نخرے اور ناشکری سے بچاتا ہے، اور جو چیز میسر ہو اسی پر راضی رہنے اور اس میں بھلائی تلاش کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل دونوں سے یہ سبق دیا کہ سادگی اختیار کرنا، کم پر قناعت کرنا اور اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔